لیول یہ تھی. ہمارے دور کے اندر جناب ریلوے جناب چلا نہیں کرتی تھی, اڑا کرتی تھی, اور اس طرح کی ساری بڑکیں ماری. لیکن وہ ایک چیز بھول گئے. وہ چیز کیا تھی؟ وہ 10 جلدیں بھول گئے کہ جو 2 سال کی محنت کے بعد جے آئی ٹی نے سپریم کورٹ میں پیش کی تھی ان کے تایا ابو کے متعلق. اور تایا ابو کی جو ساری کرتوتیں تھیں اس میں سارا یہ جناب ٹبر جو ہے وہ تقریباً حصہ بقدر جسا جو ہے وہ بیچ میں شریک تھا. وہ 10 جلدیں تھیں. اس 10 جلدوں کے اندر جو ان کی وائٹ کالر کرائمز تھے اس کی ایسی تابناک, بے مثال, لازوال, شاندار ہسٹری شیٹ بیان کی ہوئی تھی کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی. اور پھر اسی 10 جلدوں کے اندر اس 10 جلدوں سے متعلقہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے اندر ان کے تایا ابو کو سسیلین مافیا قرار دیا گیا تھا. ان کے تایا ابو کو اور ان کے پورے خاندان کو جو ہے وہ گاڈ فادر مافیا قرار دیا گیا تھا. ان کے تایا ابو کو اور ان کے خاندان کو ایل کپون مافیا قرار دیا گیا تھا. اور کہا گیا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں, بددیانت ہیں, چور ہیں, جھوٹے ہیں, خائن ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ سپریم کورٹ کہ جو کسی بھی ملک کی سب سے اعلیٰ عرفہ عدالت ہوتی ہے, فورم ہوتا ہے فیصلہ کرنے کے حوالے سے. تو جب سپریم کورٹ کے آپ ٹیسٹیفائیڈ, ریکٹیفائیڈ, ویریفائیڈ, سمپلیفائیڈ, پیوریفائیڈ جو ہے وہ چور, ڈاکو اور خائن کلیئر ہو چکے ہیں, تو اس پہ میرا کیا قصور ہے؟ عمران خان صاحب کیا قصور؟ ہم جب کہتے ہیں تو آپ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہتے ہیں جناب یہ بدتمیز ہیں. نہیں جناب, عدالت نے آپ کے متعلق فیصلہ دیا ہوا ہے. آپ کے ٹبر اور آپ کے ٹبر کے جو سربراہ ہیں کیوں دیا ہوا ہے یہ بھی سن لیں. اب صورتحال یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر عمران خان صاحب پچھلے 4.5 مہینوں سے میرے اور آپ کے بچوں کی اور ہماری زندگیاں سنوارنے کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ جو خالی خزانہ اس سسیلین مافیا نے, گاڈ فادر مافیا نے, ایل کپون مافیا نے, اس پنجاب سپیڈ, یہ سمجھتے تھے پنجاب سپیڈ کام کرنے کے حوالے سے, نہیں, یہ کرپشن کے حوالے سے پنجاب سپیڈ تھی, یہ ٹکے ماری کے حوالے سے پنجاب سپیڈ تھی, یہ لٹ مار کے حوالے سے پنجاب سپیڈ تھی. اور ان کی سپیڈ واقعی بڑی زبردست تھی. اتنی زبردست سپیڈ تھی کہ 1200 ارب روپے کا مقروض پنجاب چھوڑ کے گئے کہ جو صوبہ چودھری پرویز الہی صاحب آپ کو 150 ارب سرپلس پہ دے کے گئے تھے, اور بیچ میں آپ نے 2 دفعہ 600 800 ارب کا قرضہ جو ہے وہ ری شیڈیول کروایا تھا. تو جناب حمزہ شہباز صاحب, عوام کی آنکھوں میں دھول مت جھونکیں. اب جو آپ کی اس وقت ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ اس چور بازاری کی اور لٹ مار کی جو آپ نے احتساب اور حساب کتاب دینا ہے وہ حساب کتاب دیں. عمران خان صاحب سرخرو ہیں. آخری ابھی جو ابو ظہبی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ہمارا ریلیشن کا ایک جناب اسٹیبلش ہوا, وہ ان کو ہضم نہیں ہو رہا. یہ سمجھتے تھے ترکی والے ان کے جو ہے وہ پھوپھی کے پتر ہیں, یا چائنا والے جو ہے نا ان کے رشتہ دار ہیں جو ان کی مرضی کے بغیر ہلیں گے نہیں, یا سعودی عرب والے جناب ان کے خاص جو ہے نا وہ کوئی کزن ہے کہ جو انہی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ کریں گے. نہیں جناب, سعودی عرب, ترکی, چائنا, یو اے ای, ابو ظہبی اور تمام ممالک جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایسی قیادت آئی ہے جو قیادت دیانتدار ہے, جو قیادت جرأت مند ہے, ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ جب عمران خان صاحب 6 بندوں کے ساتھ یا 7 بندوں کے ساتھ ان کے ملک میں اترتے ہیں. وہ تو عادی تھے 40 50 60 100 کا پورا جلسہ آل شریف جو ہے وہ اپنے ٹبر, میاں بیوی, بچے سمیت بما اہل و عیال, وہ جو شادی میں کارڈ آتا ہے نا کہ جناب چودھری فلاں صاحب بما اہل و عیال, یہ جناب میاں نواز شریف صاحب بما اہل و عیال, سارا ٹبر, دد پوترے بھی, چچیر بھی, ملیر بھی, پھپھیر بھی, وہ آپ کے میاں منشا صاحب بھی جو ان کے انویسٹر تھے جن کے تیارے پہ انہوں نے کمپین چلائی تھی 2013 کی. یہ 100 بندہ لے کے جایا کرتے تھے. ترکی والے حیران ہو گئے, یار 6 بندوں کے ساتھ وزیر اعظم آ رہا ہے پاکستان کا. سعودی عرب والے حیران ہے جی 7 بندوں کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان آ رہا ہے. یو اے ای والے حیران ہے جناب 3 بندوں کے ساتھ وزیر اعظم پاکستان آ رہا ہے. انہیں احساس ہو گیا کہ اب جو قیادت آئی ہے وہ لٹ مار کرنے کے لیے نہیں آئی. اب جو قیادت آئی ہے اپنے خاندان کو شالامار باغ کی سیر کرانے کی طرح مختلف ممالک کی طرف لے جانے کے لیے نہیں آئی. اب جو قیادت آئی ہے وہ ملیحہ لودھی کو جو ہے وہ پیچھے بٹھا کے آگے اپنی جناب مسز کو بٹھا کے جو ہے وہ وائلیشن کرنے والے نہیں آئی.
وہ رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق پاکستان کے ایتھکس اور کوڈ آف ایتھکس اور پاکستان کی ڈگنیٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے آئی ہے. ان ساروں نے پھر پاکستان کے لیے دل کھول دیا, خزانے کھول دیے, امداد بھی ہے, قرض بھی ہے, تجارت بھی ہے. اب یہ جو پاکستان کی اکانومی پروموٹ ہو رہی ہے ان سے ہضم نہیں ہو رہی, اور یہ جھوٹے قسم کے فیکٹ اینڈ فگرز لا کر یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا, عمران خان صاحب کی قیادت پہ کرے گا, اور پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہر آنے والے دن میں جو وہ ترقی کرے گا. چوہان صاحب آج نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میاں نواز شریف سے ملنے نہیں دیا جا رہا, عظمیٰ بخاری باقی لوگ ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں روکا جا رہا ہے ملنے سے. ایسی کوئی یار آپ کے سامنے ہے, محترمہ مریم نواز صاحبہ جاتی ہیں, حمزہ شہباز صاحب جاتے ہیں, شہباز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہو جاتی ہے. اب عظمیٰ بخاری کی کوئی میری بہن ہے, انتہائی قابل احترام ہے, اس طرح کی 7500 جو ہے وہ نون لیگ کی جو ہے نا وہ کارکنان ہیں. اب وہ سارے کہیں جی سانوی ملن دیو جو ہے نا, تو جناب یہ قومی مجرم ہے. قومی مجرم کو جو ہے جس طرح قومی کھیل کی حفاظت کرنی پڑتی ہے, قومی پھول کی, قومی لباس کی, اسی طرح قومی مجرم کی بھی جو ہے حفاظت کرنی پڑتی ہے. تو قومی مجرم کو جو ہے وہ ہر کسی سے ملانے نہیں دیا جاتا. کچھ پتہ نہیں جانا کون سا کوئی سیکورٹی ایشو آ جائے یا کوئی دوسرا پرابلم آ جائے. حمزہ شہباز نے کل کہا کہ ہماری معیشت جو ہے وینٹیلیٹر پہ ہے اور گروتھ ریٹ ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے, تو کیا آپ کہیں گے؟ دیکھیں ساری دنیا جانتی ہے کہ 4.5 مہینوں میں 6 ممالک فرنٹ فٹ پہ آئے. ابو ظہبی کا ولی عہد 12 سال بعد پاکستان آئے, 12 سال بعد, جو انہوں نے پھر تجارت کا, امداد کا, قرض کا جو پیکج لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. باقی تمام ممالک ان کے ہوش اڑے ہوئے ہیں. میں نے سچی دوبارہ بات ریپلیکیٹ کر دیتا ہوں, ان کی نون لیگ کی اور آل شریف کی غلط فہمی تھی کہ ترکی والے ان کے رشتہ دار ہیں, چائنا والے ان کے چچیر ہیں, سعودی عرب والے تو ان کے گھر کی جناب خاص بندے ہیں, ہمارے علاوہ تو یہ کسی سے کوئی معاملہ نہیں کریں گے. ہم نہیں ہوں گے تو جس طرح وہ بھٹو صاحب کہتے تھے ہمالیہ روئے گا, نہ ہمالیہ رویا, نہ کچھ جناب شملہ پہاڑی روئی. اسی طریقے سے کوئی فرد بھی معاشرے, سوسائٹی اور ریاست کے لیے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اہمیت رکھتا ہے ریاست, اہمیت رکھتی ہے معاشرہ, اہمیت رکھتے ہیں ملک, اہمیت رکھتا ہے آئین, اہمیت رکھتا ہے اصول و ضوابط. تو جناب عمران خان صاحب نے جس ڈگنیٹی کے ساتھ ان کے سامنے اپنا جیسچر دیا, شرافت, دیانت, متانت اور کفایت شواری, تمام ممالک نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ اب جو رجیم آئی ہے, اب جو حکمران آئے ہیں, یہ ہم سے خزانہ لے کے 4 مہینوں کے اندر جناب منی لانڈرنگ کے ذریعے سے جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں نہیں لے کے جائیں گے, یہ اپنے ملک میں لگائیں گے. جب وہ فلی سپورٹ کر رہے ہیں ان کو ہضم نہیں ہوا. یہ بتائیے کہ جو سرٹیفائڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے چور و کرپشن کا نون لیگ کو, وہی سپریم کورٹ, وہی چیف جسٹس اب کہہ رہی ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ نااہل ترین حکومت ہے, وہ بھی تو آپ کو سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. میں بتا دیتا ہوں, دیکھو ایک ہوتا ہے ریٹن, ایک ہوتا ہے زبانی کلامی. ماں باپ ریٹن جو ہے نا آگ کرتے ہیں, آگ کرتے ہیں نا ریٹن, آگ ہونے کے بعد بچہ گیا, خاندان سے بھی گیا, وراثت سے بھی گیا. ایک ہوتا ہے زبانی کلامی, ماں دن میں 7400 گالیاں نکالتی ہے جناب بچے کو, جناب پھر سینے سے لگا لیتی ہے. باپ بھی جناب برا بھلا کہتا ہے, جناب پھر سینے سے لگا لیتا ہے. یہ ریٹن ان کو جناب دیا گیا ہے, آنکھ نامہ, شرافت کے میدان میں سے, اخلاق کے میدان میں سے ریٹن کہ تم چور ہو, ڈاکو ہو, خائن ہو. تو جناب ہمارے حوالے سے اور باقی بھی جو حکومتیں آتی ہیں, کوئی ڈپارٹمنٹ آتے ہیں, وہ سپریم کورٹ, میں نے پہلے بھی کہا, ایک باپ کا درجہ رکھتی ہے. چیف جسٹس اور تمام ججز رسپیکٹیبل ہیں, وہ اگر کوئی کمنٹس دیتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے. آخری سوال, بچے کا سن لیں, یہ بہت جلدی میں. سر کوڑک پر جیل کے باہر آج آپ کی تصویر کو آگ لگائی گئی, نون لیگ کے کارکنان کی جانب سے نعرے بازی بھی کی. کیا جرم کیے آپ نے ایسا کہ جو آپ کے خلاف اس طریقے سے احتجاج کر رہے ہیں لوگ؟ سر عمران خان صاحب کے بعد اگر آل شریف کی نیندیں اڑتی ہیں یا رات کو ڈرونے خواب آتے ہیں تو میں فخر سے کہوں گا وہ فیاض الحسن چوہان کی صورت میں آتے ہیں. اور میرا ایک منٹ جی, میں کرپٹ اور بددیانت سسیلین مافیا, گاڈ فادر مافیا کے خلاف جد و جہد فخر محسوس کرتا ہوں, فخر. صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. سب سے پہلے صحافیوں سے پیش آنے والے واقعات پر معذرت کی. اپنی پچھلی 38 سال کی سیاسی زندگی میں انہی سسیلین مافیا کے خلاف ان کو بے نقاب کرنا, ان کی چوری کو, ڈکیتی کو, قتل و غارت گری کو بے نقاب کرنا میرا فرض ہے.
پھر اپنے اسپیسیفک انداز سے میں ان کا نقشہ کھینچتا ہوں. یہ رات کو بیٹھ کے پھر سارے جو ہے نا آل شریف جو ہے نا اور ان کے حوالی پھر جو ہے وہ روتے ہیں اور دھوتے ہیں. تو تصویر جلائیں گے تو میرا فخر ہے کہ چور لٹیرے اور نوسر باز جو ہے میری تصویریں جلا رہے ہیں. یہ قومی مجرم جو ہے ان کی حفاظت ہی کرتے رہیں گے یا قومی دولت بھی برآمد ہوگی؟ سر انشاءاللہ قومی دولت برآمد ہوگی سب سے, نواز شریف صاحب سے بھی, زرداری صاحب سے بھی. اس کے بعد ابھی باری آنی ہے ساروں کی جو ہے نا, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی, اسفند یار ولی صاحب کی بھی, محمود خان اچکزئی صاحب کی بھی. انہوں نے ساروں نے جو بما اہل و عیال لوٹ مار کی ہے, اور ابھی بھی یہ منتیں ترلے کر رہے ہیں, نہ مانیں. 4 مہینے ہو گئے یہ نہیں مان رہے, یہ منتیں کر رہے ہیں ہماری جان چھوڑو, جو لینا ہے لو, جو ہم سے معاملہ کرنا ہے کرو, ہمیں لندن جانے دو. لیکن اب سعودی عرب کے سرور پیلس میں لطف و سرور کی محفلیں نہیں ہوں گی. اب یہاں پہ تھوڑی سی جناب چکی بھی پیسنی پڑے گی, تھوڑا سا اپنی چکی میں جانا وہ جھاڑو بھی پھیرنا پڑے گا, کیونکہ جو جھاڑو آپ نے پاکستان کے خزانے پہ پھیرا ہے نا 40 سال, ہلکا سا جھاڑو جو ہے وہ اپنے کمرے کا بھی پھیر لو جانا. یہ کہا کہ آپ کافی خوش ہوتے ہیں کہ جب مخالفین کے کیس نیب میں چلتے ہیں ان کو آپ کی کرپٹ بھی کہنے کا آپ کو موقع ملتا ہے, چور کہنے کا. جب عمران خان کو نیب جو ہے وہ طلب کرتی ہے تو پھر آپ توہین عدالت تو ہم نے سنی تھی, اب توہین وزیر اعظم آپ نے ایجاد کی ہے. آخر عمران خان کو نیب کیوں نہیں طلب کر سکتا ہے؟ دیکھو جی, میں تو اپنا جواب دوں گا. نیب ہر کسی کو بلا سکتی ہے, سپریم کورٹ ہر کسی کو بلا سکتی ہے, لاہور ہائی کورٹ ہر کسی کو بلا سکتی ہے, عدالتیں ہر کسی کو بلا سکتے ہیں. ہمیں یہ چیز نہیں کہنی چاہیے کہ ہمیں بلایا تو ہماری توہین ہے. ٹھیک ہے جی, مجھ سے بھی جو ہے وہ نوٹس مانگا گیا, جو ہے وہ پچھلے دنوں جب ایک ہم نے ایونٹ کے حوالے سے جو ہے اعلان کیا لاہور ہائی کورٹ نے, کوئی مسئلہ نہیں, کورٹس کا رائٹ ہے جس مرضی کو بلائیں. لیکن عمران خان صاحب کی 3.5 گھنٹے یا 4 گھنٹے کی ٹریولنگ ہیلی کاپٹر کی, 3.5 گھنٹے یا 4 گھنٹے جو اس کے پرائیویٹ چارجز ہیں, پرائیویٹ چارجز. میں اندازے سے ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ آئی تھنک سو کہ جو ہے نا وہ 15 سے 20 لاکھ سے زیادہ کے نہیں ہیں, کہ جو ان کا ایک پروگیٹو بھی تھا, رائٹ بھی تھا. اس کا مقابلہ اگر نواز شریف صاحب کے کھربوں ڈالر کی لٹ مار اور آصف علی زرداری صاحب کے کھربوں ڈالر کی ڈکیتیوں کے ساتھ لگائیں تو پھر ایک محاورہ بڑا فٹ آتا ہے, کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی, بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے. شان صاحب, ہیلتھ سیکٹر ریفارمز کے حوالے سے الیکشن میں آپ کا بڑا نعرہ تھا. 3 مختلف واقعات آئے, سپریم کورٹ نے, چیف جسٹس نے کہا ہیلتھ سیکٹر کے خلاف, پرائم منسٹر نے پنڈی میں وزٹ کیا, انہوں نے اپنا ڈسپلیئر شو کیا, وزیر اعلیٰ گئے شیخو پورہ میں, انہوں نے وہاں پہ کچھ سسپینشن بھی کی. تو یہ ریلیف کب تک پبلک کو ملے گا ہیلتھ سیکٹر میں خاص طور؟ دیکھیں, ہیلتھ سیکٹر میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہم نے اپنی کلچر منسٹری کے اندر 6000 فنکاروں کی فیملیز کو, پوری فیملیز کو, میاں بیوی بچے, 4 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ اوکے ہو گیا ہے, فائنل ہو گیا ہے, امپلیمنٹیشن موڈ سے گزر رہا ہے. مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد ان کو کارڈ ملنا شروع ہو جائیں گے. دوسرا جو سب سے بڑا ہے, آپ کا انصاف ہیلتھ کارڈ. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بڑی محنت کی ہے پچھلے 4-4.5 مہینوں میں, اور وہ 10 اضلاع جو ہمارے KPK کے جو ہیلتھ انشورنس کارڈ کو اور انصاف ہیلتھ کارڈ کو دیکھ کے جو ہے نا وہ انہوں نے نام نہاد خادم اعلیٰ صاحب نے جو دیکھا دیکھی شروع کیا تھا, وہ ہیپ ہیزرڈ تھا اور صرف 10 اضلاع میں تھا. 10 اضلاع میں ہم نے اس فائنینشیل ایئر میں 17 اضلاع کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ کی ہے, اور وہ بھی 3,80,000 مالیت کی. یہ دیتے تھے کہ وہ 3,20,000 کی. پھر 2 چیزیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اور پھر سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں 2 چیزیں جو ایڈ ہوئی ہیں جو پہلے نہیں تھیں. ایک آپ کی ایکسیڈنٹل ہیڈ انجری ہے جو پہلے پچھلی حکومت کے اس میں نہیں تھی انشورنس کارڈ میں. دوسرا تجہیز و تکفین. تجہیز و تکفین بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے مڈل کلاس پور کلاس کے لیے, وہ اس میں شامل کیے کہ اس کے جتنے خرچے ہوں گے. اور تیسرا اس کے اندر جو ایک فیچر ایڈ کیا جو پہلے نہیں تھا, کہ اگر آپ کا وہ 3,80,000 کی اماؤنٹ 1 سال سے پہلے ہی, سال پورا ہونے سے پہلے ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تو اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے. یہ 3 فیچر ہم لے کر آئے ہیں اور 17 اضلاع کے اندر یہ ہو رہا ہے, اور اگلے فائنینشیل ایئر کے اندر 36 کے 36 اضلاع کے اندر یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ ہیلتھ انشورنس کارڈ آ جائے گا. تو یہ کام ہو رہا ہے, باقی چھوٹی موٹی چیزیں لگی رہتی ہیں. بہت شکریہ جی.
लेकिन नेक्स्ट टाइम भी वही